اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور بے شک یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں ظلم و تعدی کرنے والے ہی رہے۔ بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ہوئی ان کی رسوائی دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا اور بھی ہو تاکہ اسے بطور فدیہ دیں اور قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تو وہ بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہ اس سے کبھی نہیں نکل پائیں گے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور چور مرد ہو یا چور عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ان کی کرتوتوں کے عوض میں اللہ کی طرف سے بطور عبرتناک سزا کے۔ اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم سے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے؟ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے رسول، وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر کی طرف تیز گامی سے بڑھ رہے ہیں، خواہ یہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کتاب خدا کے کلمات کو ان کے صحیح موقعوں سے ہٹا دیتے ہیں اور تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کرو اور اگر یہ نہ دیا جائے تو پرہیز کرو، اور اللہ جسے عذاب کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں یہ وہ ہیں کہ اللہ نے زبردستی ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام مال کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے خواہ ان کا فیصلہ کریں یا ان سے روگردانی کریں، اور اگر آپ ان سے روگردانی کریں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ کریں کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔